اس وقت 2018 میں اس نے ان کو رضاکار کہا تھا۔ رضاکار وہاں کہنے کا مطلب ہے پاکستان کا حامی ایجنٹ، یعنی کہ بنگلہ دیش دشمن، یہ کہا تھا۔ اس وقت بھی بنگالیوں کو کمتر کہا گیا تو انہوں نے بدلہ لیا، آج بھی کمتر کہا تو انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ امریکی پلان کے تحت بننے والا یہ بنگلہ دیش اور اس کا بیانیہ جو کہ جعلی تھا، جھوٹا تھا، وہ آج زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش تو انڈیا کا بنایا ہوا بنگلہ دیش، اور آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفر شروع ہو گیا، نام بنگلہ دیش رہے گا۔ بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اس وقت، ہر بندہ اس پہ متوشش بھی ہے، تشویش بھی ہے، اور ہر بندہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ صورتحال کس طرف گئی ہے، کس طرف جائے گی، اور یہ کیا ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو آج اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کا میں بہت زیادہ فلسفیکل اس کی کوئی وجوہات نہیں بیان کروں گا۔ تاریخی لحاظ سے جو تاریخ میں ہوا اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے سب کچھ۔ دیکھیں، بنگلہ دیش میں بنا تھا، مشرقی پاکستان تھا اور یہ بنگلہ دیش بنا، اور اس وقت جب یہ بنگلہ دیش بن رہا تھا، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب وہ بیانیہ بنا کیسے تھا؟ وہ بیانیہ دیکھیں، ریزیبلنس میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بیانیہ بنا تھا اس وقت کی پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے عوام کو تانے دینے پہ بنا تھا، ان کو انڈرمائن کرنے پہ بنا تھا، ان کو کمتر جاننے پہ بنا تھا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ بنگالی تو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، یہ تو فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے، وہاں تو 5+ چاہیے ہوتا ہے، 5 فٹ پلس قد چاہیے، ان کے تو قد بڑے چھوٹے ہیں، ان کو ہم فوج میں کیسے لیں؟ پھر ہم نے یہ کہا یہ موچھلی کھاتے ہیں، ان سے بدبو آتی ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ بنگال میں اگتا کیا ہے پٹسن کے سوا، سب کچھ تو ہم دیتے ہیں۔ یہ تھا وہ تکبر، اور یہ تھی ان کو کمتر کرنے کی کوشش۔ لیکن ایک میں بات بتاؤں، میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، میں فیکٹس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ الفاظ بولنے والے جو تھے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، اور یہ چونکہ ایک پلان تھا، یہ ایک منصوبہ تھا بنگلہ دیش کو ہم سے علیحدہ کرنے کا، مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کا، تو اس پلان کے تحت ان کو یہ فیڈنگ کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کہنا ہے بھائی، اور ان کو آپ نے ڈی مورلائز کرنا ہے، اور وہ ہوتے چلے گئے، وہ پلان کامیاب ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ اس حد تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ شیخ مجیب کے جو اس کو بڑا آج کے دور میں آئیڈلائز کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں، آج تو لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ کس طرح اس کا مجسمہ توڑ رہے تھے لوگ، تو شیخ مجیب بھی ایون اس نتیجے پہ نہیں پہنچا تھا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہوا تھا؟ اگر شیخ مجیب جیسا بندہ، جس پہ ہم ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ اس نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، میں نے جو ابھی بتائی آپ کو کہ کس طرح سے لوگوں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی، بنگالیوں کو، اور ان میں وہ جو غم و غصہ تھا وہ پیدا ہوتا گیا۔ اور پھر ہم نے زبان کی بات بھی کی، جس نے بھی کی زبان کی بات کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں 2 زبانیں یا 3 زبانیں نہیں بولی جا سکتی؟ اور وہ بھی غصہ تھا، اور وہ غصہ جو ہے وہ پرمان چڑھتا رہا، اور چڑھتے چڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو بیرونی طاقت کی طرف سے دکھائی گئی چنگاری جو تھی اس نے آگ میں بھڑکا دیا۔ اور وہ بیرونی کیا تھی آج میں بتاتا ہوں۔ نوم چومسکی ایک بہت بڑا دانشور امریکہ کا، اور وہ پوری دنیا جانتی ہے ان کو۔ مجھے اعزاز حاصل ہے، میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے، پاکستان میں واحد صحافی ہوں جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے۔ انہوں نے حالیہ اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو تحریک چلی تھی جس میں لوگوں کو مارا گیا، وہ پاکستانی فوج کی طرف سے بہت کم تھی، وہ بیسیکلی مکتی باہنی تھی، اس کے نیچے مکتی باہنی نے وہ قتل عام کیا تھا۔ یہ نوم چومسکی لکھ رہا ہے، جو ایک آزاد دانشور ہے،
اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور بلینر ہے فیملی کے لحاظ سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اتنا مطلب وہ ہے بھی یہودی النسل، وہ خود فخر سے کہتے ہیں کہ میں یہودی النسل ہوں، اس لیے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آج تک انہوں نے جس طرح کے بھی سخت سے سخت بیانیہ اپنا دیا اور اپنی جو انہوں نے کی ہے دلیلیں دی ہیں، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی مفتی بہانی اس میں ملوث تھی، انڈیا ملوث تھا۔ کس نے کیا تھا؟ انڈیا، حالانکہ اس وقت تو روس کا اتحادی تھا، لیکن چونکہ یہ امریکی پلان تھا اور امریکہ نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو اس نے انڈیا کو بھی یوز کیا، اور انڈیا کے اپنے بھی ظاہر ہے اس میں عزائم تھے۔ وہ پاکستان کو ویک کرنا چاہتا تھا، وہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بنانا چاہتا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں، اور اس نے بنا لی۔ آج بھی یہ ہوا ہے۔ میں اس کی اب ریزیمبلنس آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے قد کے ہیں، یہ موچھلی کھاتے ہیں، ان سے بدبو آتی ہے۔ آج حسینہ واجد نے کیا کہا تھا 2018 میں جب یہ پہلی دفعہ تحریک اٹھی تھی؟ یہ تحریک جو ہے یہ تو ملازمتوں کے کوٹے پہ اٹھی تھی، یہ کوئی سیاسی تحریک اس طرح سے تو نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حسینہ واجد نے جو اپنے اپوزیشن کے ساتھ کیا ہے، سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہے، وہ تو بہت ہی برا کیا ہے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں تو یہ تحریک نہیں اٹھا سکی۔ تحریک تو عام لوگوں نے اٹھائی، بعد میں وہ سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوئیں۔ ہاں، جماعت اسلامی تھی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں بھی تو دی ہیں نا حسینہ واجد نے۔ تو وہ جو اس وقت 2018 میں اس نے ان کو رضاکار کہا تھا۔ رضاکار وہاں کہنے کا مطلب ہے پاکستان کا حامی ایجنٹ، یعنی کہ بنگلہ دیش دشمن، یہ کہا تھا۔ اور آج پھر کیا ہوا؟ جب یہ تحریک زوروں پہ زور پکڑا اس تحریک نے، تو ہر ایک نے کہا کہ ہاں میں رضاکار ہوں، اور سبھی رضاکار بن گئے۔ سبھی نے کہا ہم ملک دشمن ہیں، اگر ملک دشمنی یہی ہے تو ہم ملک دشمن ہیں۔ تو یہ دیکھیں ریزیمبلنس کیا ہے۔ اس وقت بھی بنگالیوں کو کمتر کہا گیا تو انہوں نے بدلہ لیا، آج بھی کمتر کہا تو انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ اور امریکی پلان کے تحت بننے والا یہ بنگلہ دیش اور اس کا بیانیہ جو کہ جعلی تھا، جھوٹا تھا، وہ آج زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اور آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفر شروع ہو گیا۔ نام بنگلہ دیش رہے گا، لیکن جماعت اسلامی سے پابندی ہٹ گئی، بنگلہ نیشنل پارٹی سے پابندی اب ہٹنے والی ہے، اور خالدہ ضیاء کی پارٹی جو ہے وہ گو کہ وہ بہت بیمار ہیں، وہ جیل میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیاست میں یا ان کے آگے کوئی ان کی پارٹی کے لوگ آئیں گے۔ تو اب حسینہ واجد جو کہ نفرت کی سیاست کرتی تھی، جو کہ بھارت کی سیاست کرتی تھی، جو کہ بھارت کی ایجنٹ تھی، بھارت کا یہ سیٹلائٹ سٹیٹ بنا دی تھی اس نے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب جو سامنے آئے گا وہ آئے گی جماعت اسلامی، اور وہ جماعتیں جو بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے، جو ان کی جماعتیں تھیں۔ بنگلہ دیش تو انڈیا کا بنایا ہوا بنگلہ دیش، تو وہ بنگلہ دیش تو رہے گا نام کے ساتھ، لیکن اب وہ مشرقی پاکستان ہوگا، کیونکہ نفرت کی سیاست وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات جو ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیانیہ جھوٹا ہو یا آپ کے دعوے جھوٹے ہوں، یہ سارے کے سارے ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے، وہ ختم ہی ہونے ہوتے ہیں۔ اس حسینہ واجد کی حکومت نے جو دعوے کیے تھے کہ اس نے ترقی کی یہ منازل طے کر لی ہیں، اور لوگوں کو اس نے بتایا تھا اور پوری دنیا کو کہ وہ ایک بہت بڑی اکانومی بن گئی ہے، وہ جھوٹ تھا۔ IMF نے پکڑا اس کو۔ اور آج کیا ہوا؟ یہ جو تحریک ہے اس کے پیچھے بیسیکلی تو روزگار ہے، اس کے پیچھے بیسیکلی تو معاش ہے۔ بلے کے مطابق ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو آپ کو چاند بھی روٹی نظر آئے گا نا۔ تو یہ تحریک تو بیسیکلی معاش کی وجہ سے اٹھی ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ نہ تو جھوٹا بیانیہ بناؤ، وہ پٹ جاتا ہے، اور نہ لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کے جھوٹے دعوے کرو، لوگوں کے ساتھ وعدے کرو، وہ آخر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ شیر بن کے ٹوٹتے ہیں۔ اور جس طرح سے اب لوگ ٹوٹے اور حسینہ واجد کو اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ اپنی آخری تقریر بھی ریکارڈ نہیں کروا سکی۔ تو یہ ہیں دو فی الحال سبق جو حاصل ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم اپڈیٹ آپ کو جاری رکھیں گے، بنگلہ دیش کی صورتحال پہ جو بنتی جائے گی۔ تو یہ تھی اب تک کی میری
اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی.